السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 11 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے صلیبی جنگوں کا تذکرہ کیا تھا اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے 7ویں صلیبی جنگ کے متعلق ڈسکس کیا تھا، اور یہ ہماری کہانی ختم ہوئی تھی سلطان نجم الدین ایوب کی وفات کے اوپر، اور ملکہ اور سلطان بیبرس اور ان کے حفاظتی دستے کے علاوہ اور کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سلطان وفات پا چکی ہیں، اور یہ بات فوج اور حتیٰ کہ ہر کسی سے خفیہ رکھی گئی، اور خفیہ طور پر سلطان توران شاہ کو یہ خبر پہنچا دی گئی کہ وہ میدان جنگ میں آئے اور فوج کی کمان سنبھالے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آخر کس طرح اتنے سیکیورٹی پروٹوکول کے ہونے کے باوجود سلطان کی وفات کی خبر نہ صرف فوج بلکہ فوج سے بھی پہلے صلیبیوں تک پہنچ گئی۔ آخر کون سا جاسوس تھا ان کا، یا پھر کون سی غداری ہوئی، آج اس ساری کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ سلطان رکن الدین بیبرس بڑے کا روپ دھار کر روزانہ جب مسجد میں آیا جایا کرتے تھے اور ایک الگ خیمے میں رہتے تھے، تو وہاں پہ ایک جو مسجد کا پڑوسی تھا اس کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج رات کو میں دیکھوں گا کہ آخر یہ بزرگ یہاں پہ کرتا کیا ہے۔ وہ شخص بیسیکلی پیشے کا چور تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ یہ بوڑھا بزرگ ہے، اس لیے یہاں سے مجھے ہو سکتا ہے کچھ مال مل جائے۔ اس نے جیسے ہی رات ہوئی، سلطان رکن الدین بیبرس یعنی کہ وہ جو بوڑھا تھا جس کا روپ دھار رکھا تھا، وہ نکلا اور لشکر کی طرف روانہ ہوا، تو اس شخص نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سپاہیوں کو جب دیکھا کہ رات کے آخری پہر میں یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے گھر کی دیوار سے نکلا اور مسجد کے صحن میں آ گھسا۔ اس کے بعد وہ خیمے میں گیا تو خیمے میں جا کے دیکھ کے وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے سلطان نجم الدین ایوب کی انگوٹھی کو پہچان لیا تھا، اور اسے پتہ چل چکا تھا کہ سلطان نجم الدین ایوب جو ہے وہ وفات پا چکا ہے۔ اب وہ سارا ماجرا سمجھ گیا کہ وہ بوڑھا کون ہے اور یہ سارے محافظ یہاں پہ کیوں کھڑے۔ چونکہ وہ پیشے کا چور تھا تو اس لیے اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا، اور اس نے وہ انگوٹھی جو ہے سلطان کی انگوٹھی ان کے انگوٹھے سے اتاری اور اس کو اپنے بغل میں چھپا لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب چونکہ شہر کے کوچوان کو وہاں سے منع کیا گیا تھا کہ کسی بھی شخص کو شہر سے باہر نہیں نکلنے دینا جب تک کہ ہم تمہیں ہدایت نہ دیں، لہٰذا اس شخص نے بھی اپنا روپ بدلا اور ایک بوڑھے کا روپ دھار لیا۔ ایک چور کے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں تھا، اس لیے اس نے روپ دھارا۔ لیکن سلطان رکن الدین بیبرس بھی جب آئے اور خیمے میں دیکھا تو ان کی انگوٹھی جو ہے وہ سلطان کے انگوٹھی کو غائب دیکھا، تو سلطان سمجھ گئی کہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے اب پیش آنے والا ہے۔ اس لیے شہر کے کوچوان کو سخت سے سخت ہدایت کی کہ کسی کو بھی یہاں سے گزرنے نہ دیا جائے اور ہر گھر کی تلاشی لی جائے۔ جب ساتھ ہی والے گھر میں دیکھا گیا تو وہاں کے شخص کو غائب پایا گیا۔ چونکہ وہ پیشے کا چور تھا اس لیے سب کو پتہ تھا، تو سلطان جو ہے وہ اس بات سے باخبر ہو گئے کہ یقیناً یہ اسی کا ہی کام ہے، اس لیے اسے ریڈ زون میں قرار دے دیا گیا، اور کوچوان کو سخت ہدایت دی گئی کہ اگر تم اس شخص کو دیکھو تو اسے ہرگز شہر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ لیکن وہ بھی چور تھا، وہ بھی پیشے کا ماہر تھا، اس لیے اس نے بھی روپ دھارا اور روپ چینج کر کے وہاں سے شہر سے نکل گیا، اور شہر کے کوچوان کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ اب وہ وہاں سے نکلا اور سیدھا جو ہے صلیبی جنگ میں چلا گیا، صلیبی میدان میں، اور وہاں جا کے کماندار کو کہا کہ اپنے لوئس نہم کو بلاؤ، میں اسے ایک بہت اہم معلومات دوں گا۔ اب لوئس نہم جو ہے وہ سامنے آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی معلومات دوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے سونا چاہیے، اور مجھے جو ہے وہ سونے اور چاندی کے سکے چاہیے، اتنا مال چاہیے کہ میں اپنی زندگی آگے والی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزار سکوں۔ تو لوئس نہم نے کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمانوں کے جاسوس نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری معلومات ملنے کے بعد تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا۔ تو اس نے وعدہ کیا، جتنی اس نے مطالبہ کیا تھا، لوئس نہم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اتنی رقم دوں گا۔ اور اس کے بعد جب اس نے سلطان کی انگوٹھی دکھائی اور سلیبیوں کو یہ بات بتائی تو سلیبی ایک دم حیران رہ گئے اور اسے مسلمانوں کی کوئی چالاکی سمجھی، اس لیے اس نے لوئس نہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آج رات تم ہمارے مہمان بنو، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔
انہوں نے اس کے ناشتے میں اس کو اس قدر شراب پلائی کہ اس کے سارے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اب پھر اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے سارا واقعہ جو ہے وہ سچ سچ بتا دیا کہ بادشاہ جو ہے وہ مر چکا ہے۔ تو جب شراب کی حالت میں اور اس قدر بدوسی کی حالت میں سے پوچھا گیا اور اس نے جو ہے وہی بات دہرائی جو اس نے پہلے دہرائی تھی، تو اس لیے لوئس نہم کو، جو کہ صلیبیوں کا کمانڈر تھا، اس نے اس کو اس بات کی تصدیق ہوگی اور اس نے اب مسلمانوں کے اوپر جتنی جلدی ہو سکے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح ہی جنگ کے طبل بجنے لگ گئے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی کٹھن مومنٹ تھا۔ ایسا وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی کسی بھی وقت مسلمانوں کو شکست ہو سکتی تھی، لیکن سلطان رکن الدین بیبرس کو بھی جب اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب چور جو ہے وہ اس شہر سے نکل چکا ہے، تو وہ بھی فوراً سے پہلے میدان جنگ میں آئے اور ملکہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے فوج کی ساری کمانداری ملکہ کے ہاتھ میں دے دی اور فوج کو اپنے سلطان کا سارا واقعہ جو ہے وہ بتا دیا۔ اور یوں سلطان رکن الدین بیبرس اور ملکہ کی حاضر دماغی اور ذہانت اور بہادری کی وجہ سے انہوں نے فوج کی کمانداری سنبھالی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہہ لیں یا اللہ کی رضا کہہ لیں کہ اسی لمحے میں جب جنگ کے طبل بج رہے تھے، سلطان توران شاہ یعنی کہ سلطان نجم الدین ایوب کے وارث کے بیٹے سلطان توران شاہ بھی میدان جنگ میں پہنچ گئے اور یوں فوج کے مرال ایک دفعہ پھر ہائی ہو گئی اور فوج جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بہادری سے اور ایک دفعہ پھر اپنے پرانے جوش و جذبے میں آ چکی تھی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں نے ساتویں صلیبی جنگ میں فرانس کے لوئس نہم اور باقی جتنا بھی صلیبی جنگ تھا اس کو کس طرح شکست دی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ میدان جنگ میں کیا ہوا، کتنے صلیبی قتل ہوئے، کتنے مسلمان، اور اس میں فاتح کون رہا۔ جزاک اللہ۔